سبحان اللہ۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، سیرت کے پہلو اس پہ بات جاری ہے، اور وہ اصل سوال مجھے پوچھنا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گئیں، پہلی دفعہ یہ تسبیح ملی، لیکن پھر بعد میں رسول اللہ نے حضرت فضا کنیز کے طور پر عنایت کی، جیسے اس وقت رواج تھا۔ اب سیرت کی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ملازم جب رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن کام آپ کرو گے اور ایک دن ہم کریں گے۔ ہے گواہ ہے پوری تاریخ، یہ زمین و آسماں گواہ ہے کہ حضرت زہرا نے یہ کہا، اور جو آخری دن تھا رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، وہ اب اتفاق تو میں نہیں کہوں گا، مشیت یزدی، وہ ان کا دن تھا کام کا آخری۔ یہ سیرت کہاں سے ہم ایسی سیرت کو حاصل کریں گے، اور پھر اگر حاصل کریں تو پھر اپنائیں اسے کہ اس پہ پورا اتریں؟ جی عابدی صاحب، سیدہ عائشہ صدیقہ ہو کی ہی غالباً روایت ہے کہ ہم ازواج مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہن ہم ایک جگہ پہ جمع تھی، اور ہم میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ تو اتنے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، تو ہم نے دیکھا آپ کو چلتے ہوئے، اور دیگر روایات کو بھی آپ اس روایت کے ساتھ جوڑ لیں تو وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ چال میں، گفتار میں، بات چیت میں، قد و قامت میں اور سراپا میں کوئی شخص بھی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر رسول پاک کے مشابہ نہیں تھا۔ آپ کی چال بھی رسول اللہ جیسی تھی، آپ کی گفتار بھی، آپ کی رفتار، آپ کا کردار، آپ کا بول چال، سب کچھ۔ اب میں اس آپ کے سوال کی سے پہلے اس روایت کو اس لیے لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہراً بھی سیدہ کائنات کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کے مشابہ بنایا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کو والہانہ محبت تھی، ہر بیٹی کا آئیڈیل اس کا باپ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے ذی شعور لوگوں میں اور حقیقت پسند لوگوں میں، اور باپ کو اپنی شخصیت کو ایسا نکھارنا چاہیے کہ وہ اولاد اس کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ لیکن بی بی پاک کی آئیڈیل ذات تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تھی۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اللہ کے کرنے کی تھی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، کہ آپ کا سراپا اور آپ کی شخصیت اور آپ کا، میں نے جیسے عرض کیا کہ بولنے کا انداز، چلنے کا، وہ نبی علیہ السلام کے مشابہ بنائے۔ دوسرا یہ کہ سیرت کا مکمل عکس بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں آپ کو نظر آئے گا مکمل طور پر۔ آپ عبادات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر چیز میں چونکہ متاثر ہی اسی شخصیت سے تھی، آپ کی محبوب اور آئیڈیل شخصیت ہی وہی تھی۔ تو وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا پاک کے گھر آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا پاک کام کر رہی ہیں اور بی بی فضا بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، بھئی زہرا یہ فضا بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آج میری باری تھی، آج چونکہ ہم نے آپس میں کام بانٹ رکھے ہیں، دن بانٹ رکھے ہیں، تو آج کام کی باری میری تھی۔ اور جیسے علامہ علوی صاحب نے کہا، اور پھر اتنی چھوٹی سی عمر میں تو باخدا جب یہ ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو اپنی بچیوں کی طرف میرا ذہن جاتا ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی طرف دیکھیں، کم سنی ہے، پتہ کوئی نہیں، میرا والد اتنا اچھا، اتنا عظیم، اتنی پاکیزہ سیرت کا مالک ہے۔ اب یہ جو بی بی فضا کے ساتھ کا معاملہ ہے نا، اس کو آپ رسول پاک کی شخصیت میں دیکھیں کہ 10 سال رہنے والا ملازم رسول پاک کے پاس غلام کہتا ہے کہ پورے 10 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول معظم نے مجھے غصہ کیا ہو، بڑی بات ہے، مجھے ڈانٹا تک۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہماری اسلامی تاریخ یہ روایات پیش کرتی ہے کہ جناب عمر فاروق چل رہے ہیں اور غلام سواری پہ ہے، تو یہ رسول پاک کی سیرت کا ہی فیضان صحابہ کرام تک بھی پہنچا۔ تو بی بی پاک تو سب سے قریب اکتساب کرنے والی تھی، گھر کا فرد تھی، آپ کے جسم کا ٹکڑا تھی۔ ان میں اگر صحابہ کرام میں سیرت کے مظاہر نظر آتے ہیں تو بی بی پاک میں نظر آتے تو کہاں نظر آتے؟ تو یہی رویہ چونکہ حضور علیہ السلام کا تھا، اور یہی ایکویلٹی اور مساوات کا اور انسانی حقوق کا بہترین درس رسول پاک نے دیا تھا، اسی کی جھلک بی بی پاک کی شخصیت میں ملتی ہے۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس کم سنی میں پتہ نہیں، یہ جانتی ہے کہ میرے بابا کے اندر، دنیا جانتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر سارا سماج ان کو کیوں مار رہا ہے، پھر اونٹ کی اوجڑی لا کے کیوں ڈالی جا رہی ہے میرے بابا پہ؟ اس سارے منظر سے یہاں سے برداشت اور تحمل اور مصائب برداشت کرنے یہاں سے شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ جنگوں میں جب مولا مرتضیٰ بھی آ کے اس میں احد میں زخمی ہوتے ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف مولا مرتضیٰ بچ جاتے ہیں،
ایسا بھی مرحلہ جی آتا ہے جی کہ صرف بالکل مولا مرتضیٰ بالکل زخم لگ جاتے ہیں اس شیر خدا کو آپ کی وجود پاک پر، اور ان زخمیوں کی مرم پٹی کا کام بھی وہ شخصیت کر رہی ہے۔ یہ ان کاموں سے لے کر گھریلو کاموں سے لے کر آخری دن وصال کے دن بھی اپنے شہزادوں کو خود نہلاتی ہیں، جی وہ انہیں تیار کرتی ہائے ہیں، ہائے اور اپنی خدا سے ملاقات کے انتظار میں خود تیار ہو کے اللہ کی ملاقات اور جی حضور پاک کے پاس پیش ہونے کے لیے منتظر ہوتی ہیں۔